والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عين في الصلاة. خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز کی. خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز کی. اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز. اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز. بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں. بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں سب سے اہم رکن اور سب سے بڑا رکن نماز کو رکھا ہے، جس کو ہم چھوڑ دیے ہیں، نماز جانتے نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کامیابی نمازی کے اندر کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا قرآن کے اندر: فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلی فی المحراب. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا: یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی: یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے بیٹے نماز کو نہیں چھوڑنا. یا بنی اقم الصلاۃ، کی نماز کو نہیں چھوڑنا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ویران جگہوں میں چھوڑ کر اور بیان کیا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ یا بنی اقم الصلاۃ. اپنے بیٹے سے بھی وصیت کی اور اپنے آپ کو کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ. جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے گا تو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم نماز پڑھیں گے. میرے دوستو، اسی طریقے سے کوئی بتا نہیں سکتا ہے، ایسا کوئی نبی، ایسا کوئی دور نہیں آیا ہے جس میں لوگوں نے نماز کی وصیت نہیں دی. میرے دوستو، لیکن آج ہم نماز کو بھول گئے. میرے دوستو، مسجدوں کو ویران کر کے تم کامیاب کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتے ہو. یہ جان لینا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہو. کوئی نبی، کوئی صحابہ، کوئی تابعین ایسا نہیں بتایا ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھے پھر کامیاب ہو جائے. میرے دوستو، بہت سارے واقعات ہیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تربیت دو. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مار پیٹ کر مسجد میں بھیجا جائے. میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس رسول کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے. میرے دوستو، لیکن ہم خود تو نماز پڑھتے نہیں، اپنے بچوں کو کیا نماز کی تربیت دیں گے؟ میرے دوستو، کان کھول کر سن لو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. میرے دوستو، خطرہ وہ چیز رہتی ہے کہ انسان کو شیطان کبھی بھی شرک میں اور بہت سارے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے.
کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کس لیے کہ نماز بہت ساری برائی سے روک دیتی ہے میرے دوستو، لیکن نماز پڑھیں گے تو میرے دوستو کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایک کسوٹی بنا کر رکھا ہے۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو نماز وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے جا کر لے کر آئے تھے، اور کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی نماز پر پابندی کر لے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن میرے دوستو، اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو جنت کی خوشبو تم نہیں پاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج لوگ تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بہت سخت گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو رہا تھا، اور اس عورت کے چہرے سے آنسو گر رہے تھے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت بتا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت بتا تجھے کون سا گناہ ہوا ہے، ایسا کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا۔ میرے دوستو، آج زنا کاری اور بدکاری بہت عام ہے۔ میرے دوستو سن لو کان کھول کر، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، سب کے بہن ہے، سب کی ماں ہے۔ جس طریقے سے اپنی بہن اپنی ماں کو دیکھے، اسی طریقے سے دوسرے بہن کو دوسرے ماں کو دیکھنا ہے۔ میرے دوست عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا۔ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی سننے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جب مجھ سے زنا کا صدور ہوا تھا اس کے بعد میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اور لڑکا جب پیدا ہوا تھا تو میں اس کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور بہت غصہ ہونے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا کہ اے کم بخت عورت یہاں سے تو نکل جا، اور لوگوں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب کا نازل ہو جائے۔ اور وہ خدا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر جو ہر چیز پر قادر تھا، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایسا کہا، آپ نے کیا کر دیا ہے اور آپ نے عورت کو کیوں بھگا دیا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام خبردار ہو، کیا تم زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ تم کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ ہیں آج جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتے؟ میرے دوستو، ہر انسان جانتا ہے کہ نماز چھوڑیں گے بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ جب کوئی امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے تو میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر و ترک الصلاۃ، کہ اے بندو کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے،
کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ میرے دوستو، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ اور سن لیجئے، لا سہما فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، نماز پڑھیں گے تبھی تو کامیابی ہوگی۔ اگر نماز کو چھوڑ دیا، جائے جتنا پورے سال کے سال روزہ رکھیں گے کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کس لیے؟ سب سے اہم رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، اور اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اتنی بڑی مسجد ہے، حالات بھی خراب ہیں۔ میرے دوستو، اس حالات کے اعتبار سے ہم لوگوں کو تو مسجدوں کو بھر دینا چاہیے اور دعا پہ دعا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، بیان تو سنتے ہو لیکن میرے دوستو بیان پر عمل کرنا سیکھو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری حدیث ارشاد فرمائی ہے، صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، عہد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو تو پھر کامیاب ہوگے۔ میرے دوستو، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، اور اس عورت کا دل زمین پر گر گیا تھا، اور اس دوران کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا، اور جب اس عورت کا دل زمین پر گر گیا، وہ اپنے مقدمے کو لے کر وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے عدل و انصاف کا فیصلہ کرتے تھے، کوئی اپنا ہو چاہے کوئی دوسرا ہو۔ آج کچہریوں میں تو جس طرح پیسہ ملتا ہے اسی طرح بھاگ دیتے ہیں، لیکن وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنی انصاف اور عدل کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے دوستو، جب اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پاس گئی اور اس فیصلے کو بتایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میری دل زمین پر گر گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عورت تو گھبرا مت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دیا۔ میرے دوستو، غور سے سننے واقعات کو، بہت سخت واقعات ہے میرے دوست، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسی کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، پھر عورت کو ایک ٹکڑے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دے دیا کہ اس ٹکڑے کو لے جا کر اس زمین پر رکھ دینا جہاں تمہارا تیل گرا ہوا تھا، اور اس عورت نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر چلی گئی اور اس زمین کی جگہ پر رکھ دیا جہاں اس کا تیل گرا ہوا تھا۔ میرے دوستو، اس زمین کانپ گئی اور لرز گئی، اور زمین نے تیل کو اگل دیا اور نکال دیا تیل کو۔ وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، اور لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ ایسا کیسے ہو گیا حضرت عمر فاروق، تو لوگوں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین نے اس تیل کو اگل دیا۔ میرے دوستو، جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ زمین سن لے، اگر تو زمین سے تیل کو نہیں نکالے گے تو میں تمہارے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ میرے دوستو سن لو، جو نماز نہیں پڑھتے ہو یہ سوچتے ہو کہ بڑے ہٹلر ہے، اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، زمین اس قدر ڈرتی ہے بے نمازی سے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے زمین اس قدر ڈرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاغذ پہ لکھ کر دیا تھا کہ یہ زمین اگر تو تیل کو اگل لے گی تو پھر ٹھیک ہے، اگر تو تیل کو نہیں اگلے گی تو میں تمہارے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ میرے دوستو، اب سنیے زمین نے کیا کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، زمین نے سوچا اور کہا کہ کہیں بے نمازی میرے اندر نہ دفن ہو جائے، اور جب بے نمازی دفن ہو جائے گا تو اس کی عذاب کی وجہ سے میرے اندر میں زمین کے اندر عذاب کا ذرہ نہ مل جائے۔ میرے دوستو سن لو، جب بے نمازیوں سے زمین اس قدر ڈرتی ہے، زمین نہیں گوارا کرتی کہ ہمارے اندر دفن ہو جائے۔
میرے دوستو پھر اللہ کے رسول کے سگوار کرو، میرے دوستو عہد کرو نماز پڑھنے کا۔ آج یہی موضوع تھا میرے دوستو بیان بولنے کا نماز کا۔ میرے دوستو کان کھول کر سن لو، جب بے نمازیوں سے یہ زمین اس قدر ڈرتی ہے اور لرز جاتی ہے، میرے دوستو بڑا افسوس ہوتی ہے۔ میرے دوستو عہد کرو نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ نماز ہی کے اندر کامیابی ہے، اور میرے دوستو کہیں کامیابی وامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ میرے دوستو نماز پڑھو گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ میرے دوستو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی اعظم تھے، حتیٰ کہ اس دور کے اندر پوری دنیا کے بہت بڑے مفتی اعظم مانے جاتے تھے، جن کا نام مولانا راشد احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں اپنا خون لگایا ہے، جو شہید ہوئے زمین پر جنگ آزادی میں، ان کی تاریخیں موجود ہیں، ان کی پوری خاندان کی تاریخ موجود ہے۔ میرے دوستو ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ اب 22 سال کے اندر تکبیر اولیٰ کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ہم تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مولانا نے 22 سال تک تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا تھا۔ 22 سال تک تکبیر اولیٰ جانتے ہیں، اللہ اوپر جیسے کہ صاحب نماز باندھ جا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ ان کی 20 سال تک نہیں چھوٹی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جب دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی ہو رہا تھا تو حضرت کسی عذر کے بنا پر دیر میں پہنچے عصر کی نماز میں، تو مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر چلے گئے اور نماز پڑھا دیا۔ تو حضرت جب تک جاتے جاتے پہنچے مسجد تک، تب تک تکبیر اولیٰ کی چھوٹ گئی تھی۔ یہ تاریخ موجود ہے کہ حضرت کی خالی ایک تکبیر اولیٰ چھوٹی تھی، اور وہ کسی عذر کے بنا پر چھوٹی تھی، وہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی ہو رہا تھا کسی عذر کے بنا پر، مشغولیت کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ وہ بڑے بڑے ملکوں کے ان کے پاس آتے تھے جواب لینے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے، وہ بھی کرتے تھے، مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے، دین کی خدمت بھی کرتے تھے، بہت ساری مشغولیت کی وجہ تھی ان کے پاس، لیکن تب بھی تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو ہم اپنے دکانوں پر جا کر، اپنے کاروبار پر جا کر تکبیر اولیٰ کیا نمازی چھوڑ دیتی ہے۔ میرے دوستو سن لو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کس لیے کہ سب سے پہلے ذمہ داری اللہ کی نبھانی ہوگی، اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ پہلی ذمہ داری اللہ کے رسول کے، صحابہ اکرام کے، تابعین کے، اولیاء کے، ان سب کے کام کو نبھانا پڑے گا، پھر اپنے کام کو نبھانا۔ میرے دوستو کس لیے؟ انہی کی وجہ سے اللہ ہی نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ کے رسول ہی کے بنا پر تم آئے اس دنیا کے اندر، اور اس رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ میرے دوستو شرم آنی چاہیے۔ میرے دوستو ابھی تو اتنی مسجدیں کھل رہے، لیکن 2 رکعت پڑھیں گے بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے دوستو سن لو، تم کہتے ہو کہ میں رسول کو مانتا ہوں، دکھاؤ کوئی حدیث، دکھاؤ کوئی دلیل جو کہتا کہ میں رسول کو مانتا ہوں۔ رسول کو تو ماننے والا وہ شخص ہو سکتا ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہی رسول کو ماننے والا ہو سکتا ہے۔ زبان سے کہتے ہو کہ میں رسول کا ماننے والا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، تبھی تو کامیابی مل سکتی ہے، تبھی تو رسول کو ماننے والے ہو سکتے ہو۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو، دل میں سوچو، دل سے ارادہ کرو کہ ہم رسول کے سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب کامیاب ہو سکتے ہو میرے دوستو۔ کس لیے؟ رسول کو ماننے کے لیے، صحابہ اکرام کو ماننے کے لیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہوگی، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بتا دے کہ اگر کوئی اس بات کو بتا دے کہ سنت کو چھوڑ کر اگر کامیابی مل سکتی ہے، تو میں اپنا گلا کٹا لوں گا۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو ہماری باتوں پر عمل کرو گے تبھی تو ہم کو مانو گے۔
میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ میرے دوستو تقریر بولنے کا موضوع یہی تھا، لیکن میرے دوستو دل میں ارادہ کرو اور عہد کرو کہ آج سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور پانچوں وقت بھی پڑھیں گے۔ میرے دوستو عہد کریں انشاءاللہ کریے، انشاءاللہ کریے میرے دوستو، عہد کریں۔ کس لیے میرے دوستو؟ جب خود اپنے ذہن کے اندر سوچئے، اپنے دل کے اندر سوچئے کہ زمین جب بے نمازیوں سے اس قدر ڈرتی ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا السَّعِيرَ، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے دوستو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ میرے دوستو جب تمہارا متعین وقت آ جائے گا تو تم ایک منٹ نہ آگے اور نہ پیچھے اور مضبوط قلعوں میں بن جاؤ گے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَالصَّلَاةُ وَيَسْتَغْفِرُونَ، دونوں آیت کا ترجمہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارا متعین وقت آ جائے گا تو تم کو ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے، تم کو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ کل من علیہا فان، میرے دوستو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ساری چیزیں دنیا سے فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرے دوستو عہد کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو 2 رکعت پڑھتے جمعہ کی شرم آنی چاہیے۔ میرے دوستو 5 وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا سوال کرے گا تمہارے زندگی کے بارے میں، تم کیا جواب دو؟ میرے دوستو مسجدوں کو آباد کر دو، مسجدوں کو ویران کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو دیکھ رہے اپنے آنکھ سے کتنے حالات خراب ہیں۔ میرے دوستو کسی سرکار کی ہمت نہیں ہے، کسی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا دے۔ میرے دوستو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے ایمان نہیں درست ہے، ہم اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے سنتوں کو چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی آزمائش ہے۔ میرے دوستو ابھی بھی اتنے حالات خراب ہے، تب بھی مسلمان نہیں سوچتا کہ اللہ کے گھر تک تو آئے، کم سے کم دعا تو کرے، اور دعا میرے دوستو بہت بڑی چیز ہے، اور انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر لے گا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، آج میرے دوستو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے پر کامیابی ہے، اس کے بعد میں کچھ سرکار کی ایسی تیسی نہیں کر پائے گا۔ کس لیے؟ ساری کامیابی صرف نماز کے اندر اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر ہے۔ میرے دوستو یہ سن لے کان کھول کر کہ کسی دنیا کی جگہ میں چلے جاؤ گے کہیں کامیابی نہیں پاؤ گے، جو کامیابی اللہ کے گھر میں ملے گی، جو کامیابی اللہ کے رسول کے سنتوں میں ملے گی، جو کامیابی صحابہ کرام کے بتائے ہوئے بات پر ملے گی، وہ کامیابی کہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر دوستوں کی نماز پڑھنے کا